دیندار آدمی ہوگا وہ تو دین میں پیش رہے گا نہیں رہے گا، اور جس کو دین نہیں سمجھے گا اس کو پیچھے رہتا ہے. یہ خوبی ہے، لیکن خوبی کے ساتھ ایک دھوم بھی ہے. یہ دھوم نہیں ہونی چاہیے. انسان کو دھوم ہے، دھوم تو اندر کی ہوتی ہے، جانور کی دھوم ہوتی ہے، انسان کی دھوم نہیں ہوتی ہے. تو خوبی میں بتلا رہا ہوں، ہر دینی کام میں پیش لیکن ایک دھوم کی، چھوٹی یا بڑی تو میں نہیں بتلاؤں گا، لیکن دھوم ہے. یہ دھوم چل رہا ہے، اس کو کاٹنا ہے. جب تک یہ دھوم کٹے گی نہیں آپ انسان اندر کو بنتے ہیں. یا بن جائے گھوڑا بن جائے. دین کیا ہے؟ میں آج سے 20-25 سال پہلے رنگوت گیا تھا. پٹنہ کے پاس ہمارے برادری کا ایک گاؤں رنگوت. وہاں ظہر کے بعد عورتوں نے بیان کیا. ظہر کے بعد بیان کرتے جب بیان سے فارغ ہوا، ایک خاتون کی طرف سے ایک پرچہ آیا. اس نے یہ لکھا تھا الدین النصیحہ. اس حدیث کو ہم نہیں سمجھے. معلوم ہوتا ہے کہ پرچہ بھیجنے والی خاتون عالمہ ہوتی. اس نے کہا ہے کہ اس حدیث کو ہم نے پڑھا لیکن ہم سمجھے براہ کرم ہمیں اس کا مطلب سمجھا. اور سوال چھوٹا اور جواب بہت لمبا. میں نے کہا مغرب بعد میں بیان تھا مسجد کے اندر. میں نے کہا کہ مغرب کے بعد میں تمہاری بات کرتا ہوں، جواب تم حاضر رہنا. اور مسجد والوں سے کہا کہ عورتوں کا جو انتظام کرو، لڑی شکر کا جو انتظام کرو، اور عورتوں کو جو جمع کرو وہ ہمارے بیان میں شریک کرو. خیر انہوں نے انتظام کرا. اس کے بعد میں نے اس حدیث کا مطلب سمجھایا. یہ عجیب و غریب واقعہ ہے. ہمارے طالب علم یہ حدیث پڑھتے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. مشکات شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی جو تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھتے ہیں سب فارغ چلے جاتے ہیں. حدیث کیا کہتی ہے، کیا تقاضا. وہ سب سے پہلی خاتون تھی جس نے مجھے اس طرف توجہ دلائی. اس کے بعد مغرب کے بعد بیان ہوا تو خواتین کا کیا تاثر تھا. جس نے پرچہ بھیجا تھا ان کو جانے سمجھی نہیں سمجھی، لیکن جو حضرات مجلس میں موجود تھے اس میں علاقے کے علماء کافی تعداد میں تشریف لائے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلی بار اس حدیث کو سمجھا ہے. بہت سے وہ بھی تھے جنہوں نے مشکات شریف پڑھا رکھی تھی، مسلم شریف پڑھا رکھی تھی. حدیث تو ہم بھی پڑھاتے تھے لیکن سمجھے آج. تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم سے نوازا تھا. یہ جوامع الکلم کی انتہائی اعلیٰ درجے. اس سے زیادہ مختصر کوئی جملہ نہیں ہو سکتا اور اس سے زیادہ جامع کوئی نہیں. ایک ہی جملے میں یعنی 2 لفظ الدین و النصیحہ. صرف 2 لفظ ہیں کہ نہیں؟ 2 لفظ. جملہ تو ایک ہے، الدین النصیحہ مبتدا خبر. اور پوری دین کی حقیقت سے امت کے ساتھ قیامت تک کے متعلق. حضور نے فرمایا الدین النصیحہ. دین نصیحت ہی ہے، دین خیر خواہی ہی ہے. اسرا ہے مبتدا خبر دونوں معرفہ، ورنہ الدین النصیحہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی نہیں ہوتی.
تاکید پیدا کرنے کے لیے، حسر پیدا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی ہی کا۔ ایک اور ہی بڑھاؤ، خیر خواہی کا کیا مطلب؟ بھلائی کو چاہنا، فارسی لفظ ہے، ابھی بچوں نے فارسی مکالمہ پیش کیا تھا کہ خیر خواہی، یہ پورا فارسی لفظ جو ہے خیر خواہی کا معنی بھلائی چاہنا، اور جو بھلائی چاہے گا وہ بھلائی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اس لیے خیر خواہی کا ترجمہ دین النصیحہ، دین نام ہے بھلائی کرنے، دین نام ہے، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ الدین النصیحہ، دین کس چیز کا نام ہے؟ بھلائی کرنے۔ بھلائی تو اردو کا لفظ ہے، سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حسرت دین بھلائی کرنے کا ہی نام، دین کو بڑھاؤ تب حسرت جب پیدا ہوگا، دین بھلائی کرنے کا ہی نام۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مختصر بات بتلائی، اتنی مختصر، اتنی جامع بات بتلائی کہ صحابہ کرام یہ حدیث سب کو یاد ہوگی، ہر طالب علموں کو، ہر بچی کو مکتب میں شروع میں جب حدیث مختصر حدیث یاد کروائی نہیں کروائی جاتی، اس میں حدیث عام طور پر یاد کروائی جاتی ہے، دین النصیحہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو اتنا مختصر کر دیا۔ صحابہ کرام سب سے زیادہ زیرک جماعت، قرآن کریم کو سمجھتے تھے بغیر کسی تفسیر کے، بغیر کسی استاد۔ قرآن کریم نازل ہوا، سمجھ گئے ہو؟ اتنی زیرک جماعت، یعنی سمجھدار اور ذہین، ان کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اللہ کا کلام، اللہ کا کلام جو لوگ محفوظ کے محفوظ اتر رہا ہے، اور اس زمین پر بیٹھنے والے کسان ہوں، تاجر ہوں، مزدور ہوں، سبھی سب اندازہ کیجیے کتنا اعلیٰ ذہن کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں سمجھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تو دیا دین النصیحہ، دین خیر خواہی، دین بھلائی کرنا۔ تو انہوں نے کہا، صحابہ کرام کبھی پوچھتے تھے، بہت مشکل سے صحابہ کرام سوال کرتے تھے، ورنہ خدا داد فہم کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی سمجھتے تھے، قرآن کریم کو بھی وہ خدا داد صلاحیت اور فہم کی وجہ سے وہ سمجھ جاتے تھے، لیکن صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو سوال کیا، صحابہ نے پوچھا، قلنا لمن، یا رسول اللہ کس کے ساتھ؟ بھلائی کرنا یہ دین ہے نہیں؟ حدیث کا پہلا جملہ اس کا کیا مطلب؟ بھلائی کرنا دین ہے، بات سمجھ میں؟ لیکن اب کس کے ساتھ؟ قلنا لمن، ہم نے کہا، کس نے کہا؟ صحابہ نے۔ صاحب جب حضور کو اتنی بات فرما کر خاموش ہو گئے، صحابہ کی سمجھ میں بات اچھے طریقے پر نہیں آئی، مکمل سمجھ میں نہیں آئی، تو صحابہ نے عرض کیا، قلنا لمن، یا رسول اللہ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ بھلائی کرنا؟ کس کے ساتھ بھلائی کرنا؟ دین۔ یہ اہم سوال ہے کہ نہیں؟ پہلا جملہ تھا، آپ سمجھ گئے، ہم ہماری سمجھ گئے، دین نام ہے بھلائی کرنے، لیکن سب سے پہلے سوال پیدا ہوگا کہ کس کے ساتھ؟ یہ ہے کہ نہیں؟ اس کے بغیر آپ کیا بھلائی کریں گے؟ یہ ستون ہے، پالش کر رہا ہے، چمکا رہا ہے، میں بھلائی کر رہا ہوں۔ تو خدا جانے یہ بھلائی ہے نہیں، تو اللہ ہی بہتر جانے۔ ہم اور آپ طے نہیں کر سکتے کہ کس کے ساتھ بھلائی کرنا۔ وہ کون بتلائے؟ نبی ہی بتلائے۔ اللہ تو کسی سے براہ راست بلا واسطہ ہم کلام نہیں ہے، نبی ہی کا واسطہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، قلنا لمن، یا رسول اللہ کس کے ساتھ بھلائی کرنا ایسا؟ بس اتنی بات۔ اب حضور نے وضاحت فرمائی،
یہ حدیث ہی ہے، وہ پہلی حدیث کو سمجھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب سمجھایا جب صحابہ کرام نہیں سمجھے۔ حضور نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے ساتھ، کس کے ساتھ بھلائی کرنا؟ مطلب للہ، اللہ کے ساتھ، ولکتابہ، اور اس کی کتاب کے ساتھ، ولرسولہ، اور اس کے پیغمبر کے ساتھ، ولأئمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے پیشواؤں کے ساتھ، وعامتہم، اور سب مسلمان، عام مسلمانوں کے ساتھ۔ اب بات مکمل ہو گئی۔ تو دین کی چیز کا نام ہے بتلاؤ عزیزو، بھلائی کرنے کا۔ بھلائی کرنے کس کے ساتھ؟ کتنی انگلیاں ہیں؟ 5۔ سب سے پہلے پھر کتاب، اللہ کی کتاب، کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔ تیسری اللہ کے رسول۔ چوتھا مسلمانوں کے ائمہ۔ پیشوا میں کر رہا ہوں بھئی، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے پیشوا ہو یا دین کے اعتبار سے۔ پہلے جب خلفائے راشدین ہوتے تھے، دیندار حکام جو ہوتے تھے، جن کا مصداق کون تھے؟ حکام تھے، خلفائے راشدین تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر۔ لیکن جب دونوں شعبے الگ ہو گئے، دنیا والوں نے، حاکموں نے دنیا سنبھال لی، علماء نے دین جو سنبھال لیا، اب اس کے مصداق کون ہوں گے؟ علماء۔ علماء جو ہوں گے، اس کا مصداق جو ہے ائمتہم، مسلمانوں کے پیشواؤں کے ساتھ۔ پیشواؤں کے ساتھ، امام کا ترجمہ پیش، پیش امام بھی تو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے اس کو؟ اماموں کے، ارے مسلمانوں کے پیشواؤں کے ساتھ، عام مسلمان، سبھی مسلمان آ گئے نہیں آ گئے؟ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، مکمل وضاحت فرما دی، اور صحابہ کرام سمجھے، لیکن ہم ابھی تک نہیں سمجھے۔ سب سے پہلے کس کے ساتھ سب سے پہلے بھلائی کرنی ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ کیا کرو گے اللہ کے ساتھ بھلائی؟ اللہ کے پیر دباؤ گے؟ ہاں، سر میں مالش کرو گے؟ تو اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہم بندے، ہم عاجز، ہم فقیر، ہم تنگ دست، وہ غنی، وہ بے نیاز، وہ اعلیٰ، وہ عرفہ، ہر چیز سے بے نیاز، ہم اس کے ساتھ کیا بھلائی کریں؟ ایک مالدار آدمی تو غریب کے ساتھ بھلائی کرے گا، ایک غریب بیچارہ کیا ضرورت بھلائی کرے گا، کیا مدد کرے گا؟ ان اللہ فقیر، کیا ان اللہ غنی نحن فقراء، اللہ تو بے نیاز ہے، ہم اللہ کے کیا کریں؟ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ بھلائی کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول کے ساتھ بھلائی کرنے کا کیا مطلب؟ مسلمانوں کے پیشواؤں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا کیا مطلب؟ مطلب پوچھتا ہے نہیں پوچھتا ہے ممتحن امتحان میں، حدیث کا ترجمہ کر اور مطلب بیان کر۔ ترجمہ کر دیا تو نے، اللہ کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، بھلائی۔ ارے بھلائی کا مطلب کیا؟ اللہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ بھلائی کرنا، سمجھانا پڑے گا، نہیں سمجھانا۔ اسی لیے صحابہ کرام تو سیرت، ان کو مطلب بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو بغیر تفسیر کا قرآن کریم سمجھ لیتا، احادیث بھی بغیر تشریح جو سمجھ لیتا، لیکن ہم محتاج ہیں کیا مطلب؟ بس اس کو سمجھ جاؤ اور اس پر عمل کرو، تم 100% دیندار۔ یہ تو دین ہے کہ نہیں؟ یہ دین ہے کہ نہیں؟ 100% دیندار بننا ہے، 50%؟ 100% کے ساتھ ایک شخص اللہ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، کتاب کے ساتھ ظلم کرتا ہے، وہ دیندار کہلائے گا؟ جب دیندار کون ہوگا؟ جو اللہ کے ساتھ ہی بھلائی کرے، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے پیشواؤں کے ساتھ، اور عام مسلمان سبھی کے ساتھ بھلائی کرنی ہوگی نہیں، تب کامل دیندار بنے گا نہیں بنے گا؟
5 کلیاں ہیں، پنجہ اسی سے بنتا ہے، طاقت اسی سے بنتی ہے، ایک اگر انگلی کم ہو گئی تو ناقص، ہاتھ کی گرفت ناقص ہو جائے کہ نہیں ہو جائے گا؟ آپ کا دین بھی جو ناقص ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور بزرگوں، دیکھو بات میں بیٹھا ہوا ہوں تو اوپر تخت پر کرسی رکھ رکھی، لیکن بات کر رہا ہوں نیچے اتر کر کے، آپ کی سطح کو سامنے رکھ کر کے میں بات کر رہا ہوں، صرف علماء نہیں، طلباء نہیں، اگر ہمارے بھائی جو خاص طور پر جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں وہ بھی غور سے سنیں گے تو وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ اب سمجھ لو اللہ کے ساتھ بھلائی کرنا، سب سے پہلا مطلب اللہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا کیا، بلکہ میں ایک دوسرا لفظ استعمال کروں تو آپ کا فوراً ذہن منتقل ہو جائے گا علماء کا کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ بھلائی کرنے کا کیا۔ یہاں جو ہے النصیحہ، خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا، یہ دین ہے کہ نہیں؟ بھلائی کرنے کا مطلب ہے حقوق ادا کرنا، اللہ کے حقوق ادا کرنا، اللہ کے ساتھ بھلائی کرنا، قرآن کریم کے حقوق ادا کرنا، قرآن کریم کے ساتھ بھلائی کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھلائی کرنا، مسلمانوں کی جو پیشوا ہیں ان کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ، اور عام مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا، عام مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا، یہ عام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی۔ اب سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے بھلائی کرنے کا؟ یہ بھلائی تو عجیب و غریب چڑیا ہے، کچھ پتہ نہیں کس وقت کیا رنگ بدل دے گا۔ تو اللہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا کیا مطلب بتلاؤ؟ اللہ کے حقوق ادا کرنا۔ اللہ کے کتنے حقوق ہیں وہ بھی سن لو۔ کتنے حقوق ہیں اللہ کے؟ 3 حق، 3 حق ہیں اللہ کے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، ماننا، ایمان لانا۔ اللہ تعالی اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، یہ ہے ایمان۔ سبھی دھرم والے، مذہب والے اللہ کو مانتے ہیں، مشرکین بھی مالک کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے نہیں مانتے؟ مانتے، مشرکین مکہ بھی جو مانتے تھے لیکن وہ شرک ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے اللہ ذات و صفات میں یکتا ماننا۔ اللہ کی جیسی ذات ہے، اللہ کی جیسی صفات ہے، ویسی ذات ویسی صفات کسی کی ہو نہیں سکتی۔ تفصیل بہت لمبی ہے، طلبا تفصیل جو ابھی جان سکتے ہیں، مختصر طریقے پر مجھے سمجھانا ہے، مجھے 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، اس لیے اس میں مجھے پوری بات بھی مکمل جو کرنی ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت پر اقرار کرنا، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس سے بڑا کوئی ظالم۔ ابھی حضرت لقمان کی آیت، جو سورہ لقمان کی آیتیں پڑھی جا رہی تھی، پڑھی جا رہی تھی، فارسی میں جو مکالمہ بچہ پیش کر رہا تھا، اس میں حضرت لقمان نے سب سے پہلی بات کہی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم، بہت بڑا ظلم۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ تو وحدانیت کا اقرار کر، اللہ کو ذات و صفات میں یکتا ماننا ضرور ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، اس کی ذات جیسے کسی کی ذات نہیں ہو سکتی، اس کی صفات جیسے۔ یہ سب سے پہلا، جب تک کوئی شخص توحید کا اقرار نہیں کرے گا، اللہ کو ایک نہیں مانے گا، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی جنت نہیں جا سکتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ پہلا آپ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے وحدانیت کو ماننا۔ دوسرا حق ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ ہی۔
اللہ نے عبادت کے سب طریقے متعین کر، آپ اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد نہیں کریں، سب طریقے متعین۔ 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی، رمضان کے روزے فرض کر دیے، حج جو ہے فرض کر دیا، زکوٰۃ فرض، سب عبادتیں متعین ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو دوسرا حق ہے کیا؟ اللہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کرنا۔ اور تیسرا ہے اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، اور اللہ نے جن باتوں سے منع فرمایا اس سے بچنا۔ اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا، کہاں حکم دیا؟ قرآن کریم میں، جو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کا کلام ہے، تو اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، اور جن باتوں سے منع فرمایا اس سے بچنا، یہ ہے اللہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا۔ بتلاؤ کوئی بندہ جو ان حقوق کو ادا کرتا ہے آپ کے نگاہوں میں سب سے اچھا بندہ شمار کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا؟ وحدانیت کا ایمان کرتا ہے اور جو عبادت فرض ہیں ان کو وقت پر جو ادا کرتا ہے، اور پھر زندگی پوری کی پوری اس کی حرام سے اجتناب اور فرائض کا اہتمام، حرام سے پرہیز اور فرائض کا اہتمام۔ وہ اللہ کا ولی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بس ایک ہی حق میں جو ہے تمہیں ولی بنا دیا، جو بندے نہیں بن گئے، آسانی سے بن گئے، آسانی لا رہا، یاد رہے گا نہیں رہے گا؟ یہ ہے اللہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا۔ اب دوسرا نمبر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ ارے یہ دوسرا نمبر اللہ کی کتاب کا ہے، اللہ کے رسول کا ہونا چاہیے۔ دوسرا نمبر کس کا ہونا چاہیے؟ اچھا ہے، بتلاؤ رسول کا مرتبہ بڑا یا قرآن کریم کا مرتبہ بڑا؟ سوچ کے جواب دینا، بتاؤ رسول کا مرتبہ بڑا یا قرآن کریم کا؟ اشارہ ہے حدیث میں، قرآن کریم کو رسول پر مقدم کیا نہیں کیا؟ ارے کلام تو اللہ کی صفت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق، القرآن کلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوق میں پڑھا نہیں پڑھا ہے؟ مخلوق غیر مخلوق برابر ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے ذہنوں میں حضرت صحیح نہیں بتلا رہے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی، بعد از خدا بزرگ تو ہی، لیکن بعد از خدا کہا ہے؟ خدا کے بعد سب سے بڑا کون؟ لیکن اللہ کی صفات تو اللہ کی ذات کا نہ عین ہے نہ غیر، وہ تو اللہ کی ذات میں داخل ہے کہ نہیں؟ وہ تو خدا میں داخل ہے۔ خدا کے بندو بس یاد رکھو، بعد از خدا بزرگ تو ہی، بعد از خدا سمجھ لو میں سے کچھ نہیں۔ اللہ کہہ رہا، وہ صحیح کہہ رہا۔ دوسرا نمبر کا اللہ اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول میں کس کا مرتبہ بڑا؟ اس لیے دوسرے نمبر پر کتاب رکھی، وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ، اللہ کی کتاب کے ساتھ بھلائی کرنے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ بھلائی کرنے کا کیا مطلب بتلاؤ؟ ابھی میں نے بتلایا، مطلب ایک ہی ہے، قرآن کریم کے حقوق ادا کرنا۔ قرآن کریم کے ساتھ بھلائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کے حقوق۔ قرآن کریم کتنے حقوق ہیں؟ کتنے حقوق ہیں قرآن کریم کے؟ 5۔ اللہ کے کتنے حقوق؟ قرآن کریم کے کتنے حقوق؟ بہت بھائی 5 حقوق۔ جو بندہ 5 حقوق کو ادا کرے گا وہ قرآن کریم کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے، اور جو بندہ جس قدر حقوق ادا کرے گا اسی قدر وہ بھلائی کرنے والا ہوگا، لیکن اس کی بھلائی ناقص۔ قرآن کریم کے 5 حقوق، سب سے پہلا حق ہے قرآن کریم پر ایمان لانا کہ اللہ کی کتاب ہے اور آخری کتاب۔ الحمدللہ سبھی مسلمان اس کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانے گا، آخری کتاب نہیں مانے گا، تو مسلمان ہی نہیں۔ ایمان مفصل کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ ولی کتبی، اس کو قرآن کریم۔ تو قرآن کریم کے ساتھ بھلائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم پر ایمان لانا کہ اللہ کا کلام۔ قرآن کریم پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ آخری کلام ہے، اور یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اسی پر عمل کر کے امتیں کامیاب ہوں گی اور اس کو ٹھکرا کر کے امتیں پست ہوں گی۔ یہ پہلا الحمدللہ سبھی مسلمان اس کو ادا کرتے ہیں۔ پہلا کس اعتبار سے؟ تو سبھی دیندار ہو گئے کہ نہیں؟ دیندار۔ دوسرا حق ہے تلاوت کرنا۔
تلاوت کرنا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس کی تلاوت کرتے رہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، تمام امت اس کی مخاطب ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. خوش قسمت ہے وہ حفاظ پورا جو ہر وقت اپنی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. یہ سب سے زیادہ جو ہے دیندار ہیں، سب سے زیادہ قرآن کریم کے ساتھ بھلائی کرنے والے. ہم تو جو ہے کبھی ایک پارہ تلاوت کر لیا، کبھی آدھا پارہ تلاوت، کبھی تلاوت ہی نہیں کیا. مہینوں گزر جاتے ہیں قرآن کریم کی ہم تلاوت سے محروم رہتے ہیں. میرے عزیزوں، اگر آپ چاہتے ہیں، میرے بزرگ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں برکت نازل ہو، قرآن کریم کی تلاوت کو جاری و ساری کرو. ٹی ویوں کو بند کرو، ریڈیو کو بند کرو، موبائل کو بند کرو. فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ دوسرا. اس میں کوتاہی ہو رہی ہے. پہلے ہر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی فجر کے بعد. اب دیکھو تو کہیں موبائل چل رہا ہے، کہیں ٹی وی چل رہا ہے، کہیں کیا چل رہا ہے، کہیں سے. تو دوسرا حق ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا. کرو گے نہیں کرو گے؟ فارغ ہو کر کے جو ہے چلے گئے، اب سمجھے کہ ہم تو فارغ ہو گئے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. دوسرا. تیسرا، قرآن کریم کو سمجھنا. قرآن کریم کو سمجھنا. جب قرآن کریم کو سمجھو گے تبھی تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے کن باتوں کا حکم دیا ہے، کن باتوں سے منع فرمایا. ارے اللہ کے حکم میں تیسرا حق تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، جن باتوں سے منع فرمایا اس سے جو بچنا ہے نا، یہ کرنا ضروری ہے. قرآن کریم کو سمجھنا یہ قرآن کریم کا حق ہے. قرآن کریم اس لیے صرف حفظ پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ الحمدللہ دیکھیے اسی ترتیب سے ہمارے مدارس میں کام ہوتا ہے. مکاتب میں سب سے پہلے قرآن کریم، پہلے تو حروف شناسی ہوتی ہے، پھر وہیں اس نے عربی حروفوں کو پہچان لیا ہے. سب سے پہلے قاعدہ، اور قاعدے کے بعد پارہ ام کے بعد ناظرہ. وہی ترتیب ہے کہ نہیں؟ ایمان تو ہر بچہ رکھتا ہے، ہر مومن بچہ مومن ماں باپ کے تابع ہوتا ہے. پہلا حق تو سبھی ادا کرتے، دوسرا حق فوراً بچے کے لیے. زندگی کا سب سے پہلا سبق وہی قرآن کریم پارہ ام ناظرہ. اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے عربی جاننا پڑتی. اس لیے عربی درجات کے اندر 4 درجوں کے اندر عربی سکھائی جاتی ہے. پھر قرآن کریم کے ترجمے بھی شروع ہو جاتے ہیں، تفسیریں بھی شروع. تیسرا حق کیا ہے؟ قرآن کریم کو سمجھنا جاننا. 3 حق ہو گئے. اور چوتھا حق سب سے اہم قرآن کریم پر عمل کرنا. قرآن کریم پر عمل کرنا. ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں اس کو تراویح سنانی. اگر تلاوت نہ کرے تو بھول جائے گا، اس لیے تلاوت کر رہا ہے. عمل کرنے کے لیے نہیں کہ یہ قرآن کریم کے ساتھ بھلائی کرنا، وہ اس لیے نہیں، وہ اپنے حفظ کو پختہ کرنے کے لیے تلاوت کر رہا ہے. یہ قرآن کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہا تو اپنے ساتھ جرم نہیں. تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو سیکھنا بھی ہے اور عمل کرنا یہ سب سے بڑا. ایک بندہ ہے جو قرآن کریم کو نہیں سمجھتا، لیکن اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرتا ہے، اور جن باتوں سے منع فرمایا اس سے بچتا ہے. الحمدللہ وہ قرآن کریم کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے. اگر سمجھتا ہے اور پھر جو عمل کرتا تو واہ نور نہ، لیکن نہیں سمجھتا ہے اور عمل کرتا ہے تو بھی وہ قرآن کریم کے ساتھ بھلائی کرنے والا. یہ سب سے اہم مسجد میں بیٹھا ہوں نیچے اوپر. کتنے حق ہوئے؟ 5واں حق ہے اشاعت قرآن کریم. اشاعت قرآن. اللہ نے جب آپ کو قرآن کی نعمت سے نوازا تو جو نعمت اللہ نے آپ کو پہنچائی ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے. نہیں بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا. یہ 5 حق ہے. جو بندہ قرآن کریم کے حقوق ادا کرتا ہے اسی اعتبار سے قرآن کریم کے ساتھ بھلائی کرنے والا شمار کیا جائے گا. وہی بندہ کامل دیندار ہو گیا. تیسرا نمبر کس کا؟ رسول کا ہونا چاہیے. کتاب کا مطلب ترتیب ہے نہیں
حدیث میں بہت سے اشارے ہوتے ہیں جو مخفی ہوتے ہیں، علماء ہی سمجھتے ہیں، عوام نہیں سمجھ سکتے۔ میں بتلا رہا ہوں یہ ترتیب کیوں قائم کی گئی اس حدیث میں، یہ تو بھلائی کرنے کا جو ہے درجہ بدرجہ۔ ایک شخص جو ہے لوگوں کے ساتھ تو خوب بھلائی کرتا لیکن اللہ کے ساتھ اس بھلائی نہیں کرتا، قرآن کریم کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا، تو کامل بھلائی کرنے والا نہیں، وہ تو ادھورا ہے۔ اس کی ترتیب ہی بدلی ہے، خاص ترتیب سے لے کر کے اللہ کے ساتھ بھلائی کرنا، پھر اللہ کی کتاب کے ساتھ، پھر اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کے ساتھ بھلائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بتلاؤ جلدی سے۔ اللہ رسول کے حقوق، رسول کے حقوق تین کتنے؟ سب سے پہلے حضور کی رسالت پر ایمان لانا، دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، حضور کی سنتوں کی پیروی کرنا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ بہت بڑی بشارت، اگر تم رسول کی اتباع کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ۔ دوسرا حق ہے سنتوں کو زندہ کرنا، سنتوں کی پیروی کرنا، سنتوں کو۔ اور تیسرا ہے کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، کثرت سے جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنا۔ زندگی میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے، باقی آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنا زیادہ جو درود شریف بھیجو گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آپ مستحق ہیں۔ یہ کتنا حق ہو گئے؟ تینوں حق ہو گئے۔ پوری شریعت آ گئی نہیں آ گئی؟ کوئی باقی رہ گیا؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ بھلائی کرنے کا کیا مطلب؟ حضور کی رسالت پر ایمان لانا، اور اسی پر رسالت پر نہیں، خاتم النبیین ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لہذا قادیانی نبی ہو سکتا ہے؟ مطلب نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اس پر ایمان لانا اور حضور کی سنت کو زندہ کرنا اور درود شریف کی ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ دین ہے کہ ساری چیزیں بتا دو مجھے؟ ارے دین یہی تو ہے، یہی دین اللہ کے ساتھ بنایا، اللہ کی کتاب کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ تو تین چیزیں بنیاد۔ اب اس کے بعد دو چیزیں، مسلمانوں کے پیشواؤں کے ساتھ، یعنی مسلمان کے جو حکام ہیں، جو عمرا ہیں، امیر المؤمنین ہیں، وہ اس کا مزدہ، لیکن کب؟ جب وہ دیندار تھے۔ جب وہ دیندار نہیں تو پھر اب ہم ان کی بات کیسے مان لیں گے؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری جو جائز نہیں ہے۔ تو اب اس کا مطلب کس نے بتلایا؟ ان کے کون؟ علماء کرام، علماء حقانی، صحیح علماء، علماء صوفی تو ہوتا ہے نہیں ہوتا، علماء حقانی وہ اس کا مطلب۔ تو مسلمانوں کے پیشواؤں کے ساتھ خیرخواہی کا کرنے کا کیا مطلب؟ جو ان کے حقوق ادا کرنا۔ کیا اتنے حقوق ہیں؟ دو، السمع والطاعة، السمع والطاعة، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سننا اور ماننا۔ ایک آدمی سنتا ہی نہیں، علماء کی بات مانتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں۔ ایک سنتا ہے مانتا نہیں۔ صحیح مسلمان کون سا ہے؟ جو مسلمانوں کے پیشوا ہیں، جید علماء ہیں، علماء ربانی ہیں، علماء حقانی، ان کی بات سننا اور ماننا۔ سن لی لیکن اس پر مانتا نہیں، یہ صحیح میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ارے تیری سمجھ میں آیا نہ آئے، تیری سمجھ کا کیا ہے تیرا؟ علماء کی سمجھ ہے تو سننا، علماء کا حق کیا ہے؟ سننا۔ اور اب اخیر میں ہے وعامتہم، عام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی، عام مسلمان۔
کون آئے گا مسلمان؟ اور ایک بات بتلاؤ، کتنے انسان، ارے تمام انسان کو چھوڑو، ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے تو اس میں کتنے گھر ہوتے ہیں مسلمانوں، سب کے ساتھ وہ بھلائی کر سکتا ہے؟ گاؤں کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ وہ بھلائی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور حضور کیا فرمایا؟ عام مسلمان، سبھی مسلمانوں کے لیے، سبھی مسلمانوں کے ساتھ۔ اور اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا۔ مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا کیا مطلب؟ مسلمانوں کے حقوق۔ بڑا بھاری، سب سے بھاری حکم ہے تو عام مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ایک ترتیب قرآن کریم نے اور شریعت نے رکھی ہے، وَالْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ۔ آج سے جو ابتدا کہاں سے قریب تر ہوگا، پھر اس کے بعد جو قریب پھر آسان ہو جائے۔ یہ انسان دنیا بھر کے انسان کے ساتھ کیسے بھلائی کر لے؟ اس نے قانون بنا دیا، الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ۔ ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ اہل و عیال سے جو ابتدا کرنی ہے، وقت بمن تعول سے جو ابتدا کرنی ہے نہ کرنی۔ یہ ہے عام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی۔ اس کی تفصیل قرآن کیا تمام مسلمانوں کے حقوق کرنا، یعنی ماں باپ کے حقوق کرنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، اولاد کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرنا۔ اسی طرح آپ چلتے جائیں گے۔ تب سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ آپ مسلمانوں کے ساتھ جو بھلائی کرنا جو یہ بہت بھاری ہے، بہت بھاری۔ شادی سے پہلے کشمکش نہیں ہوتی، شادی کے بعد پھر کشمکش۔ شادی سے پہلے ماں باپ ہوتا ہے، ماں باپ کے بندے، بچے ماں بردار جو ہوتے ہیں، باپ خرچے کر رہا ہے، ماں کھانا پکا کر کے دے رہی ہے، گھر سے دے رہی۔ لیکن شادی کے بعد اب بیوی آ گئی، اب بیوی کہتی ہے کہ میری بات مان، شریعت کہتی ہے کہ میری بات مان، ماں کی بات مان، باپ کی بات مان۔ اب انسان پریشان، ماں کی بات مانتا ہے، بیوی کی بات مانتا ہے تو ماں ناراض، کشمکش میں مبتلا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ جب کیا کریں، ادھر دیکھتا ہے دائیں طرف ماں کھڑی، بائیں طرف بیوی کھڑی۔ اب تمہارا امتحان شروع ہوگا عزیزو کہ تم نے پڑھا، دین حاصل کیا، دینی علم حاصل کیا، اب دیندار بننا، ماں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، بیوی کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں۔ کسی کے حقوق ادا کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ماں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، بیوی کے ساتھ بھی۔ قرآن کریم میں ایک طرف ماں کے بارے میں کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسری طرف یہی حکم ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی کرو، بیویوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا برتاؤ، یعنی بھلائی کرو ماں باپ کے ساتھ۔ بیویوں کے ساتھ ظلم کرو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بیویوں کے ساتھ اچھا دونوں اعتدال، کوئی پلڑا نہ جھکنا چاہیے۔ یہ دیندار مطلب کامل دیندار کون ہے؟ جو ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، بیوی بچوں کی بھی حقوق، بیوی بچوں کے بھی حقوق میں کوتاہی نہیں کرتا، ماں باپ کے حقوق میں بھی ادا، وہ کامل دیندار ہے کہ نہیں؟ لیکن شاید نادر آپ کو 100 میں ایک ایسا انسان ملے گا، ورنہ 99% آدمی ایسے ملیں گے جو کوئی تو ماں باپ کا خیال ہے، کوئی ماں باپ کا خیال رکھے گا، اکثر بیوی بچوں کی طرف جھک جاتے ہیں، بیوی بچوں کی طرف جھک جاتے ہیں۔ ماں باپ کا خیال کرنے والے بہت کچھ ہوتے ہیں جو ماں باپ اور بھائیوں بہنوں کا مانتے ہیں، بات نہیں مانتے،
وہ بیچاری تیرے سہارے پر جو نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے گھر میں آئی، تیرے علاوہ اس کا کوئی سہارا نہیں، لیکن تیری نگاہیں ماں باپ کی طرف بھائیوں بہنوں کی طرف ہے، بیوی کی طرف دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ظلم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ یہ آپ نا انصافی کر رہے ہیں۔ بھائی بیویوں کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے، بھائیوں بہنوں کا بھی حق ہے، لیکن سب کے حقوق ادا کرو۔ اب میں بتلاؤں دن کیا ہے؟ وقت ہو گیا ہے میرا، 11 بج چکے ہیں، سامنے گھڑی میں، میرے گھڑی میں 2 منٹ باقی ہیں، 2 منٹ اور لوں گا۔ آپ کی گھڑی کا اعتبار ہوگا، آپ کی گھڑی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب یہ تم ہے، آج ہماری قوم سب سے زیادہ دیندار سمجھی جاتی ہے، ظاہری وضع کرتا ان کی صحیح، اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، قرآن کریم کے حقوق ادا کرتے ہیں، رسول کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور اب وہ حاکم تو رہے گی جو پہلے جیسے حکام تھے، اب تو جو ہے ہم غیر مسلم ملک کے اندر جو رہتے ہیں اس کو تو چھوڑو، یہ جو تھا آخری پائیدار عام مسلمانوں کے ساتھ ہماری معاشرت، مومن برادری کی معاشرت بہت جتنے ان کی عبادات عمدہ ہیں اتنے ہی ان کی معاشرت خراب ہے۔ میں خود اس برادری کا ایک پردہ ہوں، یہ مومنس ہوں، دیوبند میں بڑا ہوں، اصل تو مومنس ہوں، اور گھرنوں بھیجی لمبا ڈھائے۔ ہاں یاد رکھنا جان، وہ جماعت والے آ کر کہتے ہیں کہ صحابہ کا نمونہ دیکھنا ہو تو پالنپور کے علاقوں میں جا کر کے وہ مسجد میں آ کر کے دیکھتے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ یہ ہے جو ہمارے اندر بہت بڑی خرابی، آج پورے گھر میں کوئی گھر ایسا نہیں جہاں آپ تو کیسے زندہ؟ جیسے آپ مسجد میں آ کر کے اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں، متقی پرہیزگار بن گھروں میں جا کر جاتے ہیں، تب تو آپ جو دیندار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ پر آپ غور کیجیے۔ عید کا دن ہے، مسجد کے سامنے صحن میں حبشی کھیل رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھے بھی کھیلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت عائشہ پیچھے کھڑی رہتی ہیں، اور سر و کندھے کے بیچ میں جو وہاں سے حضرت عائشہ کو کھیل دکھا ہے۔ نوجوان بچی کھیل کی بہت شوقین، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب تک میرا دل نہیں بھر گیا، حضور کھڑے رہے اور حضور کھڑے رہے اور مجھے کھیل دکھلا دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کے ساتھ جو معاملہ تھا۔ آج اگر بیوی کہے کہ ذرا سا جو ہمیں بھی چلتا، ہمیں شادی سے ہماری وہ کرتا ہے، ہمیں کہتی ہے کھیل دکھلا دیا، پاگل ہو رہی ہے، بات شروع کر دیا بیوی کے سامنے جو۔ تو عزیزو یاد رکھو، معاشرے کے تم کل بہت بڑے رکن بنو گے، آج تو تم بچے ہو اور کل معاشرہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا۔ آج ہم ہیں مالک، کل تم اس کے مالک ہو گے۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں، مومن برادری کی اندرونی حالتوں میں جانتا ہوں، یہ تم جب تک کٹے گی نہیں ہم کامل نہیں۔ بہت سے حضرات جو لمبے جو چلے جو لگاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے تقریریں کرتے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں جو کوئی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہا، کوئی بھائی بہنوں کا جو حق نہیں ادا کر رہا، کوئی بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کوئی بچوں کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو دین کیا ہے، سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ تینوں نصیحت اس حدیث کو سمجھے نہیں سمجھے؟ اس پر عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ جو اس پر عمل کرنا ہے، یہی نصیحت ہے میری آخری جن فضلہ سے اور سبھی حضرات سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی توفیق، خصوصاً ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گھڑی میں 4 بج گئے، 11:04۔ اچھا پانی پلا دیں۔ معزز سامعین،